میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی امی کی والہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں، تو جب آدمی کوئی چیز کی تیاریاں کرتا ہے تو بڑے ڈھنگ سے بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے تیار ہو کے بیٹھیے۔ اور حقیقت یہ ہے جو آپ کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی تشریف لائی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کرے۔ اس لیے اچھی سے بیٹھیے، جب آپ اچھے سے بیٹھیں گے تبھی تو وہ دعا کریں۔ ہر آدمی اچھے کو دعا کرنا چاہتا، تو اس لیے آپ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو پنڈ دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے اور درود پڑھ کے اپنا مقدر بنا لیا جائے، درود پڑھ کے اپنا مقدر بنا لیا جائے، اور لبوں پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ، لبوں پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ، جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ، جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ، اور رحمت اترے گی گھر کی کرے گی تیری تباہ، رحمت اترے گی گھر کی کرے گی تیری تباہ۔ جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ، جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ، اور یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے۔ حضرات محترم، چونکہ آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ افسوس کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ کہتے ہو اولیاء کرام پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، تاریخیں پڑھیے آپ کے نبی پر بھی انگلی اٹھائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ تقریریں سنیے، تقریریں سننے سے آپ کی اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جب پیارے صحابہ نے سنا تو عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی سرمایہ نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، یا رسول اللہ جو آپ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کر سکے۔ تو میرے پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، جہاں میرا یہ فرمان ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، تو وہاں میرا یہ بھی فرمان ہے من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے گھر بیٹھے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کروڑا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حقیقت یہ ہے آج یہ اتنی مبارک اور مقدس محفل ہے کہ ایسی ہی محفلوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں، ایسی ہی محفلوں کو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہاں آپ کا جلسہ چلے گا قسم خدا کی اس وقت تک اس جگہ کا کوئی جواب نہ۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں، ظاہری اعتبار سے آپ کا جواب ہوگا ہم مولانا عبدالوہید صاحب کے مدرسے میں بیٹھے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے چلا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟
जब तुम जन्नत की क्यारियों से चला करो तो कुछ चल लिया करो। तो साहबा ने अर्ज किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह, हम इसी जमीन पर चलते हैं, इसी जमीन पर हम लेटते हैं, इसी जमीन पर हम खाना खाते हैं, इसी जमीन पर हम पानी पीते हैं। या हबीबी या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर जन्नत और जन्नत की क्यारी क्या मतलब? तो आप अंदाजा फरमाइए। उस वक्त मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, जहां मेरा जिक्र और मेरे खुदा का जिक्र किया जाता है तो परवरदिगार आलम उस जगह को जन्नत की क्यारी, जन्नत का हिस्सा बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप अंदाजा फरमाइए, कहां बैठे हैं? जन्नत की क्यारी में। अब आप अंदाजा फरमाएं, वो नबी जीते जी जब आपको जन्नत की क्यारी में बैठा सकता है, हमारा अकीदा है इंशाअल्लाह मरने के बाद हमें महल से वाला मालूम। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कम वक्त में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि आज लोग कहते हैं नबी को कोई पावर और अख्तियार नहीं है। माज़अल्लाह, मैं आपको पैगाम बताना चाहता हूं, आपको पावर और अख्तियार नबी का बताना चाहता हूं। आप सुने, तारीख़ इस्लाम यह है कि अल्लाह जब एक नबी को इस दुनिया में, इस कायनात में भेजता है, अल्लाह का नबी आता है, अल्लाह का नबी अपना पैर मुबारक जब एक आग पर रख दे और आग बिले गुलजार बन जाए तो उसे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। और अल्लाह का नबी जब इस कायनात में आए, अपनी एलिया जमीन पर रगड़ दे, उससे आप जमजम निकल आए, उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह का नबी जब इस कायनात में आए, इस दुनिया में आए, अंधों पर अपना हाथ फेर दे, उसकी आंख में रोशनी आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। अल्लाह का नबी जब इस कायनात में आ जाए और आने के बाद में अपना आसाए मुबारक इस जमीन पर मारे, 12 चश्मे फट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। अल्लाह का नबी जब इस कायनात में आए और आने के बाद में जो अपनी उंगली की झाड़ियों से पानी निकाल दे, उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसलिए लोगों, पैगाम देने का मकसद ये है, लोग पावर घटा रहे हैं, घटाने दीजिए। आप सबको मालूम है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, चांद सूरज को बनाया, सब नबी की सदक़े में बनाया, सब जानते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्त, मेरे बाद तकरीरें होंगी, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं। क्योंकि आज मामला यह है, उलमाए किराम आपको चीख चीख कर दावत देते हैं, ताकत लगा लगा कर नबी की हदीस आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपका अमल देखने में नहीं आता। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं, तो हमें अमल करने की जरूरत है। मैं आज जो आप डर रहे हो, ऐसी डरते रह जाओ। हकीकत यह है, आपको मालूम नहीं है कि जब आप, जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यकीन जानो, जब हम अल्लाह से डरेंगे और सच्चे के साथ रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हकीकत यही है, आज आप महफिलें देख लीजिए, लोग आएंगे अपने मुंह में गुटखा पान भरे रहेंगे। अब इधर से उलमा किराम, शोहरा किराम कहते सुभान अल्लाह कहिए। अब बताइए, जब गुटखा पान भरे रहोगे क्या सुभान अल्लाह कहो? तब सरकार ने, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन कान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वरासतुन नखलतुन फिल जन्नह। मेरे नबी ने फरमाया, जो लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक खजूर का दरख्त तुम्हारे नाम का जन्नत में लगा दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जरूरत है इन महफिलों में बैठो तो कम से कम अपनी जबान को तब तो रखो। ये भी आपसे नहीं हो सकता कि थोड़ी देर आप अपने आप को कंट्रोल रखें। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पैगाम देने का मकसद यह है, मेरे बाद बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम, आपको बेहतरीन खिताब, बेहतरीन शायर आपको मिलेंगे। तो मैं एक माहौल बनाने के लिए आया हूँ ताकि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, और जो बात जज्बे में सुनी जाती है वो ज़हन में बसा कर। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हमें आशिक़ रसूल बनकर जिंदगी गुजारना है। आप सुने,
آج آپ کہہ دیتے ہیں ہم عاشق ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے گا آپ کیسے عاشق ہے؟ ارے عاشق تو یہ ہے جن کی سب سے بولی یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حقیقت یہ ہے کہ شکیلا مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے جس مذہب کو مانا ہے اور جس مذہب کو پسند کیا ہے الحمدللہ اس مذہب میں ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، ہر اعتراض کا جواب موجود ہے۔ آپ دیکھیں اب آپ کہیں گے ارے میں تو یہ کہتا ہوں جلسوں میں تشریف لایا تب تو آپ کو معلومات ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، مچل کر کہتے سبحان اللہ۔ نہیں لوگ آپ سے سوال ہوتا ہے، آپ علماء کو پریشان کرتے ہو، ارے میں اتنا کہتا ہوں آپ ان مجلسوں میں تشریف لائیں گے کچھ مسئلے تو آپ ہی حل کر لیں گے۔ اب آپ سنیں عاشق کیسے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے آج ہم اپنی آپ زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ آج ہم اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے، کوئی انسان دکان میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے دعا؟ کہ مولا مجھے شہرت دے دے، مولا مجھے عزت دے دے، مولا مجھے دولت دے دے، یہ ہماری دعائیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر ہم کیا مانگے؟ تو سنو امام اس چشتی کا آپ کے حق میں جواب ہوگا۔ اے کدورا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اگر مانگنا ہے تو یہ مانگے تو صدیق اکبر نے مانگا تھا، ہمارے فاروق نے مانگا تھا، عثمان غنی نے مانگا تھا، مولا کائنات نے مانگا تھا۔ اب آپ کہیں گے انہوں نے کیا مانگا تھا؟ تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا اٹھائے ہیں تو دولت نہیں مانگی ہے، اور یہی عرض کیا ہے مولا ہمیں دولت نہ چاہیے، ہمیں شہرت نہ چاہیے، ہمیں کوئی اور روپیہ پیسہ نہ چاہیے، اے پروردگار عالم ہمیں چاہیے تو صرف آمنا کا نام کیا چاہیے؟ ہمیں آمنا کا لال چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں علماء کے صحبت میں رہیے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایمان میں نکھار کیسے پیدا ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کہیں گے عاشق رسول کی بات چل رہی ہے، عاشق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے آپ میں جھانکیے گا، ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں لیکن ہم کیسے عاشق رسول ہے؟ سنے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان یہ بھی عاشق رسول ہے۔ جب انہوں نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا، یا رسول سلام علیہ کا پڑھا، یا حبیب سلام علیہ کا پڑھا تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پڑھا ہے۔ تو سنو ایسے عاشق رسول تھے، نبی کے ایسے عاشق تھے، جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم ایک مرہ اعتراض کرو گے تو میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شمس القمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے دور پر خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا استاد القرہ جناب عبد القاری شمس القمر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنی اپنی نیکیوں کی زمین کو توازن کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، سبھی حضرات بیٹھ جائیں۔ ادھر کی عوام کی بھی لیتے ہیں نا فوٹو۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کدورا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، بات چل رہی تھی عاشق رسول کی، تو آپ سنیں جب ایک مرتبہ یہ اعتراض ہوا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا اگر تم ایک مرتبہ اعتراض کرو گے تو میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع البصر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اگر تم لاکھ بار اگر اعتراض کرو گے تو میں کروڑوں بار پڑھوں گا کعبے کے بدلوں کے ساتھ، تم بہتر ہو طیبہ کے شمشد وہاں سے بہتر بزرگوں دوستوں ایک عاشق کی بولی ہے، آپ اپنے آپ میں عاشق کہلاتے ہیں۔ گھر کا ماحول اٹھا کر دیکھیں،
تو किसी के घर में तिलावत कुरान होती हुई नजर नहीं आती है, किसी के घर में नबी की दरूद पाक नजर नहीं आती है, और किसी के घर में ना ही नबी के तराने नात के नजर आते हैं। इसलिए कदौड़ा के खुशअकीदा मुसलमानों, बस मैं पैगाम देकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था और मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। ये शायर कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मेरी आंख खुले सल्ले आला कहते कहते। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सारे मुसलमान भाइयों को हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक और रफीक अता फरमा, बुरे कामों से मौला हम सबों को बचने की तौफीक और रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता रहे, गुलशन आबाद रहे।